الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور مہمانان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اس کی قدر کریں۔ آج ہم اس کے آگے بڑھتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ زندگی میں انسان کے اچھائی ہے اور برائی ہے، نیکی ہے اور گناہ ہے۔ تو نیکی کہتے کسے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور نیکی ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور پھر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو ڈالا، اور پھر انسان کے نام اعمال کا سلسلہ رکھا، اور ہمارے دو گندوں پر کرامن کاتبین کو بٹھایا جو ہمارے ہر پل کا ریکارڈ لکھتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو تحریر کرتے ہیں، ہمارے ہر کردار کو دیکھتے ہیں اور درج کرتے ہیں۔ نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حساب لے رہا ہے، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان سب کا ایک ہی مشن تھا، بندوں کو جنت کا پتہ بتا دے، بندوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اور انہیں سیدھی راہ پر لائے۔ تو ہر نبی ہر زمانے میں آتے رہے اور اس پر محنت کرتے رہے۔ چنانچہ ہمارے دور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم جیسے اعمال کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ ترغیب دیتے ہیں کہ زندگی میں اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، جنت تمہارے مقدر ہوگی، برے کاموں سے بچتے رہو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ نیکی کہتے کسے ہیں اور گناہ کہتے کسے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے میں خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ نیکی اور گناہ کے درمیان صرف چھوٹا سا فرق ہے۔
نیکی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ گناہ میں درج ہوتا ہے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال یہ نیکی ہے، اور نعمت کا غلط استعمال یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ آنکھ ہمیں عطا کی نعمت کے طور پر، اگر ہم ان آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھتے ہیں تو نعمت کی ناقدری ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان آنکھوں سے صحیح چیز دیکھتے ہیں، نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے نام اعمال میں نیکی بن کر لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان دی، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی کچھ عرض کرتے ہیں، اور اس زبان سے کسی کا دل نہیں توڑتے، تو یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی نعمت کا اگر غلط استعمال کرتے ہیں کہ اسی زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ نیکی کہلاتی ہے، اور نعمت کا غلط استعمال کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس زبان سے غیبت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ کسی مردار انسان کا گوشت کھانا۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ کسی مردار انسان کا گوشت کھائے؟ تم غیبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے کان گرم کرتے ہو، اپنی زبانوں کو گناہوں میں ملوث کرتے ہو، اور پھر جنت کے طلبگار ہو۔ کہاں سے ملے گی جنت؟ کہاں سے ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی؟ اسی زبان کی صحیح استعمال سے ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اس کے غلط استعمال سے ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ علماء نے فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ زبان کو دیکھ لیں کہ ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، ان آنکھوں کو دیکھ لیں کہ ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کانوں کو دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کیا سنتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی گانے سنتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے گانے سنتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کا یہ ماحول بن چکا ہے کہ وہ موسیقی اور گانے کو فیشن بنا چکے ہیں۔ یہ فیشن نہیں ہے، جو گانا سن رہے ہیں اس پر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور گانے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر موت آئے تو اٹھو گے تو اسی حالت میں اٹھو گے۔ انسان جس حالت میں جیے گا اسی حالت میں مرے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، باز آ جاؤ ان گناہوں سے۔ تو میں سب سے پہلے یہی عرض کر رہا ہوں کہ نیکی اور گناہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرو، اسے نیکی کہتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کا غلط استعمال کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے صبح شام ہر وقت گناہ ہوتے رہتے، تو اب ان گناہوں سے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اے حضور، ہم دن میں کتنے مرتبہ معافی مانگیں، کتنے مرتبہ توبہ کریں؟ تو حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک عادت بتائی کہ 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں توبہ کی جائے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ تھوڑے بہت لوگ ہیں جو روزانہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں،
لیکن اکثر طبقہ جن کے پاس وقت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، وقت نہیں ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ موت اتنی قریب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز ملے گی یا نہ ملے گی یہی تک پتہ نہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ موت ہمارے اتنے قریب ہے کہ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی بھی ہمیں فرصت ملے گی یا نہ ملے گی پتہ نہیں۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے چاہیے، جانے میں انجانے میں جیسے بھی ہو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انسان ہے ہی گناہوں کا پتلا، اگر جس انسان سے گناہ نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، سب سے پہلے جو میں نے بات عرض کی ہے وہ نیکی اور گناہ کے بارے میں، اور دوسری بات یہی عرض کر رہا ہوں کہ گناہ جب ہم سے ہو جاتا ہے تو اس کی نحوستیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی میں غور کریے کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے حضرات کو راتوں میں نیند نہیں آتی، دن میں بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ اگر کاروبار اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کاروباروں میں برکت نہیں ہے، اگر صحت اٹھا کر دیکھیں تو ہماری صحتیں برابر نہیں ہیں، اگر اپنے مال کو دیکھا جائے تو ہمارے مال میں بے برکتی بھری ہوئی ہے، اگر ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ہمارے کام بنتے بنتے رہ جا رہے ہیں لیکن کام بن نہیں رہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ لوگ ہمیں دینے والے تھے، لیکن آج ایسا وقت آ گیا کہ ہم لوگوں کو دینے والے بن گئے، ہمارے اوپر قرضہ ایسے چڑھ گیا۔ تو یہ حالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ حالات گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اندر گناہوں کی نحوست آ رہی ہے۔ تو جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، گناہوں سے اجتناب کی فکر کریں، جو بھی عمل کر رہے ہو اس سے پہلے دیکھ ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہے یا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کوئی دیکھو یا نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی دو جہاں کا سردار ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو یہ فرشتے ہمارے نام اعمال میں ہر وقت لکھتے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے سامنے کس کی شکایتیں کر رہے ہیں، ہر چیز وہ لکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، انسان پتلا ہی ہے گناہوں کا، تو اسے جتنا چاہیے اتنا جلد اللہ سے توبہ کرتے رہنے چاہیے، توبہ کرتے رہنے چاہیے قبل اس سے کہ موت آ کر ہمیں پکڑ لے۔ دنیا کی توبہ ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے۔ حسن بصری ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا توبہ کا واقعہ لکھا ہوا کہ وہ جوان تھے، اللہ نے انہیں دولت عطا فرمائی تھی، وہ روزانہ بازار میں جاتے اور دولت کو تقسیم کرتے، غریبوں کی مدد فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب وہ بازار گئے تو ان کے آنکھوں پر ایک لڑکی چھا گئی جس کی محبت ان کے آنکھوں میں سما گئی۔ انسان ہوتا ہی ایسا، اس کا قدم پھسل جاتا ہے۔ تو ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی اور وہ خوبصورت نظر آنے لگی اور ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ بازار میں اس کے پیچھے چلتے رہے اور اسے دیکھتے رہے۔ اس لڑکی کو پتا چلا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا اس حسن بصری سے، نوجوان سے، کہ اے نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھے ڈھونڈتا ہی جا رہا ہے، میرا پیچھا کرتا ہی جا رہا ہے، شرم کر۔ تو حسن بصری کہنے لگے کس سے شرم کرو؟ تو وہ عورت کہنے لگی اس اللہ سے شرم کرو جس اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ تو جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھتا رہوں، میرا دل تیری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اس خاتون نے سوال کیا کہ ایسی کون سی چیز ہے میرے اندر جس سے تجھے محبت ہوئی ہے؟ تو حسن بصری کہنے لگے
تیرے ان نشیلی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے، تیرے ان آنکھوں میں بہت نشہ اترا ہوا ہے، تیرے ان آنکھوں نے مجھے فدا کیا ہے۔ تو وہ خاتون ایمان والی خاتون تھی۔ آج کل کی ایسی نوجوان جو آج کل کی بچیاں ہیں ویسی بچی نہیں تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اے حسن بصری رکو تھوڑی دیر، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کے باہر انہیں کھڑاتی ہے اور اندر جاتی ہے اور اپنے خادمہ کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آنکھوں کو نکال کر تفسیری میں پیش کر کے کہتی ہے کہ جاؤ اس نوجوان کو یہ آنکھیں پیش کر دو جس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی خادمہ وہ عورت کی آنکھیں لے کر تشریح میں پیش کرتی ہے حسن بصری کو اور کہتی ہے کہ لو، جس کے پیچھے تم نے اپنے ایمان کو خراب کیا، جس کے پیچھے تم فرشتہ تھے، وہ آنکھوں کو نکال کر وہ تمہارے حوالے کرتی ہے۔ لے لو ان آنکھوں کو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لے لو ان آنکھوں کو، نکل جاؤ میرے دربار سے، میں ایسی گندی خاتون نہیں ہوں، میرا گریبان آج تک گندا نہیں ہوا۔ چنانچہ حسن بصری فوری وہاں سے اپنے گھر چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بیدار کیا، ان کے ایمان کو تازہ کیا۔ وہ رات بھر تڑپتے رہے، وہ رات بھر بلبلاتے رہے اور یہ تصور کرتے رہے کہ اے حسن تجھے کیا ہو گیا ہے، سکھ اس نوجوان خاتون سے، اس کے ایمان کو دیکھ، تو اتنا بے غیرت کیسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات افسوس کرتے رہے اور اس عورت سے صبح اٹھ کر ملنے کی تمنا کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی حسن بصری اپنے گھر سے نکلے توبہ کے ارادے سے، اس خاتون سے معافی مانگنے کے ارادے سے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس خاتون کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس خاتون نے اپنی آنکھوں کا نذرانہ پیش کیا، آج اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا، اور اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ اب حسن نہ اس سے معافی مانگ سکے، نہ اپنے خیال کا اظہار کر سکے۔ چنانچہ پھر وہ پریشان ہوئے، پھر بے چین اور بے قرار ہوئے۔ ان کو دل میں یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ میں نے اس خاتون کو ستایا، میں نے اس کی جان لے لی، کاش مجھے اس سے 1 منٹ کا موقع مل جاتا تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ چنانچہ جب وہ رات میں سوئے تو وہ خاتون حسن بصری کی خواب میں، تو حسن بصری کہنے لگے کہ اے خاتون مجھے معاف کرنا کہ میں نے غلط ارادے سے تیرا پیچھا کیا اور تیری جان لے لی۔ اے خاتون بتا میرے لیے کیا نصیحت ہے، میں نے تجھے اللہ کی فرما بردار پایا ہے۔ تو خاتون کہنے لگی کہ اے حسن، جب تم اندھیرے رات میں رہو گے، تنہائی میں رہو گے، تو اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر دو، اور دن میں جب تم اٹھو گے تو مخلوق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، تم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو گے۔ چنانچہ پھر حسن بصری صبح اٹھ کر توبہ کرنے لگے اور اپنے راستوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو بدلنے لگے اور اس خاتون کی اس نصیحت پر عمل کرنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک زمانے کا ولی بنایا۔ تو محترم سامعین کرام، کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمان کو، کیا ہو گیا ہے ہمارے خیالات کو؟ ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان حسن بصری رضی اللہ، حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کے والد بہت مالدار تھے، لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے رخصت فرمایا۔ اب بچہ جوان تھا، اب جوان بچے کو اگر باپ کی دولت مل جائے تو وہ عیاش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسے بیٹھے بیٹھے دولت مل گئی اس کے باپ کی، وہ روزانہ جاتا اور اس دولت کو لٹانا شروع کرتا، رات ہوتی تو عیاشی میں ڈبایا کرتا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بیمار کر دیا، لیکن اس کی والدہ جو تھی وہ حسن بصری کی محفلوں میں جایا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی تھی، وہ ان کی مرید تھی اور ان کے ہر بیان میں لا کر
उनके नसीहत हासिल करने वाली खातून थी। वो रोजाना अपने बच्चे से कहती थी कि ऐ बच्चे तौबा कर ले, लौट जा, अल्लाह को अपना माबूद बना ले। क्यों इस अय्याशी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, क्यों इस जमाने के अय्याम को बदनाम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और नौजवानों से फरमाया, अस्साबुत ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब हुआ करता है। तो जवान से कहने लगी उसकी माँ, ऐ बेटा समझ जा, तौबा कर ले, इस रास्ते को छोड़ दे जिस रास्ते पे तू चल रहा है। लेकिन बेटा बाज ना आया। ये वक्त गुजरता गया, गुजरते गुजरते अल्लाह ने उसे बीमारी में मुब्तला फरमाया और ये बीमारी उसे बढ़ते बढ़ते मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला फरमाई। और जब वो वफात के करीब आया तो उसकी आंख खुलने लगी, उसके ख्यालात खुलने लगे। वो समझने लगा कि यही मेरी आखिरी लम्हात है, यही मेरी आखिरी घड़ियां हैं। चुनांचे उसने अपनी माँ से कहा कि ऐ माँ, तो हमेशा कहती थी कि हसन बसरी के पास चल, उसकी महफिलों में चल। ऐ माँ, मुझे लगता है कि मेरे वक्त करीब आ चुका है, जाओ और हसन बसरी से कह दो कि वो मुझे मेरे पास आए और मुझे आखिरी लम्हे में कलिमात पढ़ा दे। शायद उनके कलिमात पढ़ाने से मेरे ज़बान पर कलिमा जारी हो जाए और जब मौत आए तो मैं ईमान वाला हो लूं। चुनांचे उनकी माँ दौड़ती हुई हसन बसरी के पास जाती है और अर्ज करने लगती है कि मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाइए, मेरे बेटे को कलिमात पढ़ा दीजिए। लेकिन हसन बसरी दर से हदीस दे रहे थे, उनके सामने हजारों का मजमा बैठा हुआ था। वो कहने लगे कि मैं अब नहीं आ सकता, मैं मसरूफ हूँ, मैं अल्लाह की दावत देता हुआ बैठा हूँ, मैं माज़िरत चाहता हूँ। चुनांचे वो दौड़ती हुई अपने बेटे के पास आती है और कहने लगती है कि बेटा हसन बसरी नहीं आ रहे हैं, तेरी किस्मत पर मुझे रोना आ रहा है। मैं कहती थी हसन बसरी के पास चल, तू नहीं चल सका, आज हसन बसरी को तू बुला रहा है पर वो नहीं आ सकता। तो बेटा रोता है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है और अर्ज करता है कि या अल्लाह, मैं आज ही आपको हाजिर और नाज़िर मानकर तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत को हसन बसरी की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरी शान तो आला है, तेरा शान तो दो जहां के बढ़कर है। ऐ अल्लाह, तू चाहे तो मुझे माफ कर सकता है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों से मैं माफी मांगता हूँ। चुनांचे वो माफी मांगता है और अपनी वालिदा से कहता है कि अम्मा जान, मेरा वक्त करीब आ चुका है, मैं मरने जा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा तो दो काम करना। सबसे पहला काम कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे दफनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं गुनाहगार हूँ। जब अल्लाह मुझे अजाब देगा तो मेरे अजाब से बाजू के कब्र वालों को तकलीफ होगी। तो अम्मा जान, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। फिर दूसरी नसीहत बेटा कहता है और अम्मा से कहता है कि अम्मा जान, मेरी दूसरी वसीयत ये है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा तो मेरा जनाजा नहीं बनाना, बल्कि एक जो गली का जो चौक होती है उस चौक पर मेरी सूली चढ़ा देना और पूरी दुनिया को बता देना कि जो बच्चा जवानी में अय्याशी करता है उसकी मौत ऐसे ही आती है। वो ये दो वसीयत करता है और कलीमा पढ़कर रुखसत हो जाता है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने उसका लफ्ज़ जिगर रुखसत हो चुका है और माँ बेचैन और बेकरार है। फिर हसन के पास जाती है, हसन बसरी को कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आकर जिस बच्चे के बारे में कह रही थी वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, मैं गुजारिश करती हूँ आ जाओ, मेरे बच्चे का जनाजा पढ़ा दो। वो कहते हैं कि जो बच्चा जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ा मैं उसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ा दूं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चुनांचे वो दौड़ती हुई रोती हुई आती है और अपने मोहल्ले वालों से कहती है कि मेरा बेटा रुखसत हो चुका है, उसे नहला दो, उसे कफना दो ताकि वो मेरा बच्चा कब्र में जाकर अल्लाह के हवाले हो जाए। चुनांचे बच्चे उसे नहलाते हैं और गुस्ल देते हैं और जनाजे का वक्त करीब आ रहा है। उस खातून के दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो खातून दरवाजा खोलती है तो देखती है कि हसन बसरी
जिन्होंने जनाजा पढ़ाने के लिए इनकार किया था, जिन्होंने कलिमा पढ़ाने के लिए इनकार किया था, वो उस खातून के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो दरवाजा खोलकर जब देखती है और कहती है कि मेरे नसीब और किस्मत आप आ चुके हैं, आप मेरे बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो हसन बसरी कहते हैं कि रुक जाओ, तुम पहले ये सुन लो कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आया हूं। तो हसन बसरी कहते हैं कि अभी मैं फैलुल्लाह कर रहा था, मेरा ये वक्त फैलुल्लाह का था, जैसे ही मैंने फैलुल्लाह फरमाया, मैंने जैसे ही आंखें बंद की, अर्श इलाही से आवाज आई कि ऐ हसन, जा मेरे एक दोस्त को तू जाकर नहला और दफना और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। क्या तू मेरे दोस्तों को ऐसे ही छोड़ देगा? अगर तू उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा तो मैं सारे तेरे अमाल को रद्द कर दूंगा, तेरा कोई अमल कबूल नहीं करूंगा। जैसे ही ये आवाज आई, मैं दौड़ता हुआ आपके दरवाजे पर आ चुका हूँ, बताओ आपका बेटा कहाँ है, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। तो मोहतरम सामईन इकराम, वक्त हो चुका है लेकिन वाकया भी खत्म हो चुका है। इस वाकये के जरिए से हमें ये इबरत लेने की जरूरत है कि एक नौजवान जो गुनाहों में डूबा हुआ जिंदगी गुजार रहा था, उसकी जब मौत आई तो उसने अल्लाह से फरियाद की और फरमाया कि अल्लाह मेरे लिए तू काफी है। तो अल्लाह ने वक्त के वली को उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भेजा। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं, अगर हम तौबा करते रहे, अगर हम अपने गुनाहों पर नादिम होते रहे और अल्लाह से लौ लगाकर अल्लाह को अपना बना ले, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नेस्तो नाबूद कर सकती है? नहीं कर सकती। तो मोहतरम सामईन इकराम, अभी वक्त है, अभी हमें तौबा की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नेकी वाली जिंदगी अता फरमाए, गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए और हमें हर वक्त हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।